بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شکیل ملک۔ اپنی لوٹ مار اور کھانے کے لیے یہ تمام سیاستدان اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کی ایک تازہ مثال ابھی سینٹ میں دیکھنے میں آئی ہے، جہاں پہ تحریک انصاف، نون لیگ اور سارے کے سارے جو ہیں وہ بغل گیر ہوئے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کشتی حادثہ، یونان جانے والے وہ جو کشتی حادثے کا شکار ہوئے ہیں، اس کے اصل ذمہ دار کون ہیں؟ عمران خان پر اتنا بڑا الزام لگا ہے کہ اگر یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو ان کی سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ ان کو جو سخت ترین سزا ہے وہ بھی اس میں مل سکتی ہے اور بہت سنگین الزام ہے۔ اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کا جو فیملی ڈیٹا چوری ہوا ہے، ایک بہت بڑا نیٹ ورک اس میں پکڑا گیا ہے۔ یہ چار چیزیں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو لوٹ مار کمپنی ہے نا، اس کی بات کریں گے۔ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ مطلب یہ ہم عوام کو انہوں نے لڑایا ہوا، کہتے ہیں انہوں نے سانو آپس میں لڑایا ہوا ہے تے خود یہ جڑا ہے کھان واسطے سارے کٹھے نے۔ جناب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ چیئرمین سینٹ کے وہ جو استحقاق ہیں نا، ان کو وہ جو پریویلیج مل رہے ہیں، جو ان کو مراد مل رہی ہیں، اس حوالے سے ایک بل پاس کیا ہے سینٹ نے، جس میں ان کو بہت ساری مراد دی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ ایک تو ان کو وہ سرکاری اہلکار ملیں گے، نہ صرف موجودہ جو چیئرمین ہوں گے بلکہ وہ جو سابق چیئرمین ہیں ان کو بھی سرکاری خزانے سے ان کو ملازمین ملیں گے، ان کو مراد ملیں گی، ان کو مختلف جو ان کی پینشنز اور سیلریز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اور بھی لگژری قسم کی لائف سٹائل جو ہیں وہ اپنائیں گے اور پیسہ لگے گا غریب عوام کا، اس غریب عوام کا جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے قربانی دیں اس ملک کے لیے۔ ملک کے معاشی حالات بہتر نہیں ہیں، ملک جو ہے وہ مشکلات کی گرداب میں پھنسا ہوا ہے، یہ قربانی کا وقت ہے، پوری قوم نے من حیث القوم اس کے لیے قربانی دینی ہے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانا بند کریں اور ان کو ڈبل روٹی کا ایک پیس کھلا کے گزارا کر لیں، اس ملک کے لیے قربانی دیں۔ اور خود کیا کرتے ہیں؟ خود عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ سارے آپس میں عوامی فورمز پہ دستوں گریباں ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ عزتیں اچھالی جاتی ہیں، ایک دوسرے پر بہتان تراشی کی جاتی ہے، سنگین قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، ایون کہ یہ ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جس میں عوام انوالو ہوتے ہیں اور یہ ان کی لڑائی عوام خود لڑنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ غریب آپس میں ہی ان کی لڑائی لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور خود یہ کیا کرتے ہیں، ان کے مفادات کو کہتے ہیں نا مفاد سانجھے نے نہ دے۔ تو جناب انہوں نے وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے یہ متفقہ طور پہ پاس کیا گیا ہے۔ تحریک انصاف جو اپوزیشن میں ہے سینٹ میں اور بڑا شور مچاتی ہے، اس پہ تو کوئی شور نہیں مچایا انہوں نے، چونکہ مفاد انہوں نے بھی اٹھانا ہے نا، ان کے بھی تو لوگ جو ہیں وہ اس سے فیض یاب ہوں گے۔ انہوں نے اس حکومت کو یعنی کہ موجودہ حکومت کو پرائیویٹ بل کے طور پہ ہی آیا اور اس کو سپورٹ کیا، اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جے یو آئی ہو، باپ پارٹی ہو، کوئی ماں پارٹی، کوئی بھی ہے، انہاں دا سارے دی نانی سانجھی، اور یہ سارے جو ہیں انہوں نے اکٹھے ہو کے اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ اور اس وقت قربانی کیوں نہیں انہوں نے دی؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر مشکل حالات میں جب ہے، عوام کے لیے مہنگائی کا عذاب جو ہے وہ سر سے بہت اوپر سے گزر رہا ہے، عوام اس دور میں کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ پاکستان کے ایلیٹ کلاس، یعنی کہ وہ تو ان کو تو فرق نہیں، لیکن جو مڈل کلاس ہے نا اس کو بھی پتا چل گیا کہ پاکستان میں زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہے، غریب کی تو آپ چھوڑیں نا، اس پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو ان سے قربانی مانگتے ہیں اور خود جو ہے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اس حکمران کلاس کا، یہ ہمارے سیاستدانوں کا اس عوام کے ساتھ رویہ اور ان سیاسی جماعتوں کا۔ اور جناب دوسری بات کرتے ہیں کشتی حادثے کی۔ پچھلے 4 روز سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب حکومت بھی سوگ منا رہی ہے، آج یوم سوگ کا اعلان کیا گیا ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں، 4 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، کوئی 10-12 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کوئی 16 کے قریب لوگ جو ہیں ان کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو انسانی سمگلنگ ہے اس میں ملوث ہیں، ان لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے، ان کو پکڑا جائے گا۔ پکڑا جائے، بالکل پکڑیں جناب، ان کو پکڑ کے عبرت ناک سزائیں دیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ آئندہ کسی ماں کی گود اس طرح سے نہ اجڑے، کسی کے خواب اس طرح سے نہ بکھریں، کسی کو سہانے خواب دکھا کے اس طرح سے اس کو موت کی وادی میں نہ دھکیلا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ صرف ان لوگوں کو نہیں، اصل وہاں تک جائے نا جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اب اس کو روکنا کس نے تھا؟ ایف آئی اے نے، ایف آئی اے ہیومن ٹریفکنگ جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل ہے، اس نے اس پہ کاروائی کرنی تھی نا۔ یہ لوگ اب ہی کیوں جاگیں گے؟ یہ کوئی پہلا حادثہ تو نہیں ہے کہ کشتی اس طرح سے جو ہے وہ ڈوبی ہے اور سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس میں سمندر برد ہوئے ہیں، جن کی لاشیں بھی ابھی نہیں مل رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، میری دعا ہے کہ یہ آخری حادثہ ہو، آخری واقعہ ہو، دوبارہ کبھی ایسا واقعہ نہ ہو۔ بلکہ میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ
اتنا مجبور نہ ہو کہ وہ ان کے ہتھے چڑھے اور غلط طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی سنوارنے کے لیے یورپ کے چکر میں جو ہے وہ پڑ جائے, اس ملک کی قسمت سنور جائے اور یہ حکمران طبقہ جو اپنی یاشی کے لیے خرچ کرتا ہے وہ اس عوام کے لیے سوچے اور یہاں سے نہ جانا پڑے. لیکن اصل بات جس پہ میں آنا چاہتا ہوں, اس پہ چونکہ دوسری خبروں پہ ڈسکس کرنا ہے, جو ایف آئی اے کے ذمہ داران ہیں ان کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی جاتی, ان سے کیوں نہیں پوچھا جاتا, اور پائی جڑیاں وڈیاں وڈیاں دیہڑیاں لگدیاں نے کتنے جاندیاں پیاں نے, کیا کسی کو نہیں پتا, کیا ہماری حکومت کو نہیں پتا, کیا متعلقہ وزیر صاحبان جو ہیں ان کو نہیں پتا, کیا ہمارے سیکٹری صاحبان جو ان کو نہیں پتا کیا کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, تو کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کی جاتی. آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے نا, میرا خیال ہے اس کمیٹی کو کہیں کہ یہ جو ایف آئی اے کے لوگ اس میں ملوث ہیں نا, سب سے پہلے ان کو پکڑیں اور یہ کرپٹ راشی لوگ جو ہیں نا ان کو سزائیں دیں, سخت سزائیں دیں, عبرتناک قسم کی سزائیں دیں. یہ ذرا 10 لوگ جو ہیں نا ان کو سزائیں مل جائیں گی نا, میرا خیال ہے نیچے سب کچھ صاف ہو جائے گا, کوئی دوبارہ ایسی حرکت نہیں کرے گا. اگر یہ جو ایجنٹ مافیا ہے نا, اگر ان کو ان لوگوں کی, یہ جو بابو لوگ ہیں نا جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ان کی سپورٹ حاصل نہ ہو تو مرشد بھول جاؤ کہ کوئی اس طرح کا کام ہوئے گا, تو یہ کاروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے. اس طرف آئیں, لوگوں کو پھدو نہ بنائیں, بیوقوف نہ بنائیں. اور اب جناب بات کرتے ہیں آرمی چیف صاحب کا جو فیملی ڈیٹا, ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا ہے نا, جس میں نادرہ کچھ لوگ ہیں, اب وہ ایف آئی آر بھی درج ہونے جا رہی ہے, اب چیئرمین نادرہ نے عہدہ چھوڑا ہے تو وہ بھی کڑیاں اسی سے ملتی جلتی ہیں. تو اس میں جو نیٹ ورک سامنے آیا ہے, یہ نیٹ ورک بڑا بہت با اثر طاقتور نیٹ ورک ہے, اور اس میں بھی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کا نام جو ہے وہ آ رہا ہے کہ وہ اس نیٹ ورک کو لے کے چل رہے تھے. اور موجودہ آرمی چیف کا جو آرمی ڈیٹا, ان کا جو وہ جو آرمی ٹری ہے, وہاں سے وہ جو چیزیں نکالی گئی ہیں, بیسیکلی اس کو جو ہے وہ خطرناک منصوبے کے لیے استعمال کیا جانا تھا, اور فرقہ واریت کا پلان جو ہے وہ کیا جا رہا تھا. تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, اور اب اس پہ جو متعلقہ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کاروائی کرنا شروع کی ہے, اور اس میں کچھ لوگ جن کے ابھی نام آئے ہیں, لیکن اور بھی بہت سارے جو ہیں وہ آنے والے چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اور بالکل آخر میں بات کریں گے جی, عمران خان صاحب پر ایک بڑا الزام ہے, اور اس الزام میں اگر یہ معاملہ آگے بڑھتا ہے تو ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے. یہ بڑا سنگین الزام ہے. وفاقی وزیر رانا تنویر صاحب, انہوں نے الزام لگایا ہے کہ عمران خان نے سی پیک کے جو کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس, خفیہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ امریکہ اور دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اب آپ سوچیں, چونکہ وزیر اعظم جو ہے ان کا حلف جو ہوتا ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ملکی راز جو ہے وہ کسی کے سامنے عیاں نہیں کریں گے, وہ حکومت میں ہوں یا حکومت کے بعد بھی ہوں, تو پھر بھی وہ جو حلف ہوتا ہے اس پر کاربند رہنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ان پہ جو معاملہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے بطور وزیر اعظم یہ جو خفیہ ڈاکومنٹس تھے ان کو نہ صرف اپنے ساتھ لے کے گئے بلکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹس شیئر کیے, اور یہ پورا چونکہ سی پیک کو یہ بند کرنے کا منصوبہ تھا, رول بیک کرنے کا منصوبہ تھا. اب اگر تھوڑا سا میں بتاؤں, کڑیاں ملائیں ذرا, جب نواز شریف کی حکومت تھی اور یہ دھرنا لے کے اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے, اس وقت یہی سی پیک جو ہے اس پہ دستخط ہونا تھے, چین کے صدر نے پاکستان آنا تھا, وہ نہیں آ پائے تھے, وہ تاخیر کا شکار ہوا وہ دورہ جو تھا. پھر اس کے بعد جب دھرنا ختم ہوا وہ واپس وہ آئے, چین کے صدر جو ہے وہ پاکستان آئے اور یہاں پہ آ کے معاہدہ کیا, سی پیک پہ بڑی تیزی سے کام شروع ہوا. لیکن عمران خان کے دور میں سی پیک پہ کام رکا تھا. تو یہ سنگین قسم کا الزام ہے, یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے. اگر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پر کارروائی کا آغاز کیا گیا تو پھر سنگین قسم کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. اور اب اسی سے ملتی جلتا کارروائی جو ہے وہ ٹرمپ صاحب نے بھی ڈالی ہوئی ہے, جو امریکہ میں پکڑے گئے ہیں. تو خیر وہ تو ان کا معاملہ ہے, وہ دیکھیں اور یہ دیکھیں, لیکن یہاں پہ ان پہ جو ہے وہ سنگین یہ الزام ہے. اب اس سے اگر معاملہ آگے بڑھا اور ایویڈنس جو ہے, جس طرح ایک وفاقی وزیر الزام لگا رہے ہیں, ایویڈنس ڈیفینیٹ ان کے پاس ہوں گے, اور اگر یہ معاملہ آگے بڑھا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے بہت بڑی مشکل جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں. اللہ حافظ.